السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اور سامعین ذی احتشام، ہم بزم ادب کی اس پروقار تقریب کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا حکم ہوا ہے وہ ہے زبان کی ہلاکت ہے۔ چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا، رہا ہمیشہ ہرا۔ جناب صدر، آرین مجلس، زبان خالق کائنات کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس میں اول الذکر غایت کی طاعت ہے اور ثانی الذکر انتہائی درجے کی معصیت ہے۔ ہر وہ چیز جو موجود ہو یا معدوم، خیالی ہو یا حقیقی، زبان ہر چیز کے متعلق نفی یا اثبات کرتی ہے۔ زبان دوسرے تمام اعضاء سے ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ زبان ہی ایسا عضو ہے جس کا دائرہ اختیار انتہائی وسیع ہے۔ زبان ہر میدان میں دوڑ سکتی ہے، اسے کوئی شکست دینے والا نہیں، اسی لیے زبان ہلاکت کا سبب بنتی ہے، اسی لیے زبان پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ زبان، جناب صدر، زبان ہلاکت کے دہانے پر ہے۔ غلطی، جھوٹ، غیبت، ریا، نفاق، چغلخوری، خود نمائی، خود اترائی، لغو گوئی اور پردہ دری جیسے عیوب کا تعلق زبان ہی سے ہو۔ امام غزالی نے زبان کی 20 ہلاکتیں بیان فرمائی ہیں، میں چند کا تذکرہ کروں گا۔ باطل کا ذکر، باطل سے مراد وہ کلام ہے جس کا تعلق معاصی سے ہو۔ فسق و فجور کی مجلسوں کا حال بیان کرنا اور ان میں مشغول ہونا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مقدس سورہ نساء آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں، تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ خصوبت ایک مذموم صفت ہے، کسی کے کلام میں نقص پیدا کر کے طعن کرنا اور اس طعن اظہار نقص سے متکلم کی تحقیر اور اہانت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جو زیادہ جھگڑالو اور خصومت پسند ہو۔ اکثر مدعیان خطابت کی عادت ہوتی ہے، وہ کلام کو خوب بنا سنوار کر پیش کرتے ہیں، تمہیدات و مقدمات کرتے ہیں، اسے سجو کافیہ سے آراستہ کرتے ہیں۔ یہ تکلف اور تصنع مذموم ہے۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سے میرے نزدیک اور نشست میں مجھ سے بعید تر لوگ وہ ہیں جو گھٹیا گفتگو کرنے والے، زیادہ بولنے والے اور کلام میں تصنع اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی نشست لوں گا۔ زبان ہے مگر بے زبانوں میں ہے، زبان ہے مگر بے زبانوں میں ہے، نصیحت کوئی اس کے کانوں میں ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔